الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ عز و جل سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہم 23 اور 24 ترجمہ اور تفسیر سے پڑھیں گے، اور انشاءاللہ ان دو آیات میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان بھی مختصراً بیان کی جائے گی۔ آئیں سب سے پہلے ان دو آیات کی تلاوت سماعت فرماتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل ان الفاظ کے معنی اور اس کے بعد اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی جائے گی۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين۔ اور اگر تمہیں شک ہو اس میں جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندہ خاص پر، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اب یہاں پہ اس آیت کو پہلی آیتوں سے جتنی پہلے آیتیں گزری ہیں ان سے چند طرح سے اس کا تعلق ہے۔ ایک تو یہ کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر فرمایا گیا تھا، جس سے ان لوگوں کی تردید ہو گئی کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے منکر تھے۔ اب نبوت کا ذکر فرمایا جا رہا ہے تاکہ نبوت کے منکرین کی تردید ہو جائے، لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان اپنی مخلوق کے ذریعے سے کرائی تھی، اسی طرح نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان اپنی کتاب کے ذریعے سے کروا رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس سے پہلے بندوں کو عبادت کا حکم دیا گیا، اور عقل انسانی مقبول اور غیر مقبول عبادت میں فرق نہیں کر سکتی۔ بہت سے عقل مند لوگ بت پرستی کو مقبول عبادت سمجھتے ہوئے کرتے تھے، اس لیے بندوں کو ضرورت تھی کہ حق تعالی خود اپنی مقبول عبادت کا طریقہ بتائے، اور یہ تعلیم صرف اس طریقے سے ہو سکتی تھی کہ اس کی طرف سے کوئی قانونی کتاب بندوں کو ملے جس کا کتاب اللہ ہونا کھلی ہوئی دلیل ہو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب بھیج دی۔ اور تیسرا یہ کہ پہلے بندوں کو خدا تک پہنچنے کا حکم دیا گیا، اب یہ بتایا جا رہا ہے اے بندو تم ادنا اور ہم اعلیٰ، تمہاری پہنچ ہم تک کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے درمیان میں ایک واسطہ رکھا جاتا ہے جس کا نام نبی ہے۔ تم اس تک پہنچو، اس تک پہنچنا گویا ہم تک پہنچنا ہے۔ اس کی محبت تم اپنے دل و جاں میں بسا لو، اس کی محبت اپنے دل و جاں میں بسانا گویا ہماری محبت اپنے دل و جاں میں بسانا ہے۔ اس کی اطاعت کرنا گویا ہماری اطاعت کرنا ہے، اور وہ جس کام سے روک دے اس سے رک جانا گویا ہمارے روکے ہوئے سے رک جانا ہے۔ اس ذات کی نبوت ثابت کرنے کے لیے یہ والے حکم ارشاد فرمائے۔ اور اس کے بعد چوتھا یہ کہ پچھلی آیتوں میں بارش آسمانی کا ذکر تھا کہ جس سے رزق جسمانی پیدا ہو کر ربوبیت جسمانی ظاہر ہوتی تھی۔
اب بارش رحمانی یعنی قرآن کا ذکر ہے کہ جس سے رزق یمانی یا رزق ایمانی اور تقوی طہارت پیدا ہوتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت باطنی ظاہر و عیاں ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے ان الفاظ کے معنی پہ غور کریں۔ شروع میں وَإِن كُنتُم، اور اگر تم ہو، فی ریب، شک میں، یعنی اگر تمہیں کچھ شک ہے، مما، اس میں، نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندہ خاص پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تو لے آؤ ایک صورت، من مثلہ، اس جیسی، وَادْعُوا شُہَدَاءَکُم مِّن دُونِ اللَّہِ، اللہ کے سوا اپنے تمام پکارنے والوں کو بھی ملا لو، اللہ کے سوا اپنے تمام حمایتیوں کو بھی اس میں ملا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے، سب سے پہلے یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو عبدنا ذکر فرمایا۔ عبدنا سے مراد یہ ہے کہ بندہ خاص، یعنی اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ سب سے پہلے یہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صفت ذکر کی گئی ہے وہ عبد ذکر کی گئی ہے، اور اس مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عبدیت کاملہ کا ذکر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا عبدنا یا عبدنا کے کلمات سے یاد فرمانا اپنے اندر ایک نرالی شان رکھتا ہے۔ عام طور پر لوگ اس کی حکمت سے واقف نہیں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تعلق باللہ میں 2 شانیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، یعنی اپنی ذات سے نسبت رکھتے ہوئے اللہ نے حضور کو 2 شانیں عطا فرمائی ہیں، ایک شان عبدیت اور دوسری شان رسالت۔ جیسا کہ عبدہ و رسولہ، ہم پڑھتے ہیں کلموں میں عبدہ و رسولہ، یعنی وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو ظاہر ہے کہ عبدیت میں بندگی کی شان کا غلبہ ہے اور رسالت میں پیغمبری کی شان کا غلبہ ہے۔ تو عبدیت میں توجہ اللہ ہے، یعنی عبدیت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل توجہ اللہ کی طرف ہو، اور رسالت میں توجہ الخلق ہے، یعنی عبد مخلوق سے کنارہ کش ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے قرب و وصال کی طرف جاتا ہے، اور رسول بارگاہ ایزدی اللہ کی بارگاہ سے ہدایت لے کر مخلوق کی اصلاح احوال کے لیے آتا ہے۔ تو پتہ چلا جس طرح شد کام کرتی ہے کہ پچھلے لفظ کو اگلے حرف سے ملا دیتی ہے، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہاں پہ شد والا کام کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے انوار و تجلیات لے کر وہ سارے کے سارے مخلوق میں تقسیم فرما رہے ہیں، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے جڑ گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے جڑ گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انوار و تجلیات اللہ سے لیے وہ سارے ان لوگوں میں بانٹ دیے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب و جوار میں رہے۔ تو یہاں پہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ عبدیت میں عروج ہے اور رسالت میں نزول۔ شب معراج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے اور فیض پانے کے لیے اسرا بعبدہ اور فاوحا الی عبدہ فرمایا گیا تھا، کیونکہ اس میں عروج ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج آسمانوں پہ جا کے کی، مگر مخلوق کی طرف جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا، لقد جاءکم رسول فرمایا، اور فرمایا بعث فی الامیین رسولا، کہ امیوں میں ہم نے ایک شان والا رسول فرمایا ہے، رسول بھیجا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 شانیں عطا فرمائی گئی ہیں، ایک شان عبدیت اور ایک شان رسالت۔ لیکن آج کل کچھ لوگوں کو دھوکہ ہو گیا ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عبدیت کو تو دیکھتے ہیں لیکن شان رسالت پہ نظر نہیں رکھتے۔ اس وجہ سے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عبدیت کی طرف نظر کرتے ہیں تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ہماری طرح ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اٹھنا بیٹھنا ہماری طرح ہے، جاگنا سونا ہماری طرح ہے، شادیاں کرنا ہماری طرح ہے، بچے پیدا کرنا ہماری طرح ہے، جاگنا سونا ہماری طرح ہے، گھر میں آنا جانا ہماری طرح ہے، نماز پڑھنا ہماری طرح ہے، سونا ہماری طرح ہے۔ لیکن اگر انہوں نے شان رسالت پہ غور کیا ہوتا تو پتہ چل جاتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شان عبدیت تو عطا فرمائی گئی ہے لیکن ساتھ ساتھ شان رسالت
سے بھی نوازا گیا ہے۔ ارے تم نے صرف یہ دیکھا کہ وہ گھر میں آ جا رہے ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شادیاں کر رہے ہیں، ان کے ہاں اولاد پیدا ہو رہی ہے، لیکن تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کی ملاقات کے لیے زمین و آسمان سے دور لا مکان پہ، جہاں پہ کوئی جہاں نہیں ہے، جہاں پہ کسی چیز کا مکان نہیں ہے، کوئی نام و نشان نہیں ہے، لا مکان پہ اللہ کے دیدار کے لیے جاتے ہیں۔ اور صحابہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ لوگ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرح ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوئیں تو ان کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل جاگتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں سوتا ہوں تو میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنام عینی ولا ینام قلبی، حضور نے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل بیدار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح صحابی رسول فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دست اقدس جب ہم پکڑتے تھے قام الناس فجعلوا یاخذون بیدہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کو پکڑتے تھے فیمسحون بها وجوہہم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کو اپنے چہروں پہ برکت کے لیے ملا کرتے تھے۔ اور ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں فاخذت بیدی فوضعتها علی وجہی، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دست اقدس پکڑا اور اپنے چہرے پہ رگڑا، پھر فرماتے ہیں فَإِذَا هِيَ أَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دست شفقت برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِنَ الْمِسْكِ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست شفقت سے جو خوشبو آ رہی تھی وہ کستوری سے زیادہ خوشبودار تھی۔ صرف یہی نہیں، صحابہ یہ بھی فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک انتہائی نرم و نازک تھے۔ فرماتے ہیں ما مسست حریرن او دبا او لا دباجن الینا من کف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے حریر اور ریشم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کو میں نے حریر اور ریشم سے زیادہ نرم پایا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وَلَا شَمِمْتُ رِيحًا قَطُّ مِن رِيحِ النَّبِيِّ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو کو، یہ کستوری اور خوشبو کی جو مہک ہوتی ہے، ان کو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو سے زیادہ نہیں پایا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم انور سے خوشبوئیں آتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پاک پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہیں تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی شانیں عطا فرمائی تھیں۔ اگر یہ ساری چیزیں دیکھ کے بھی کوئی عقل کا اندھا یہ کہہ دے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرح ہیں تو اس پہ افسوس ہے۔ ارے تو اشارہ کرے تو چھت سے چڑیا نہ اٹھے، چڑیا نہ اڑے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاند کو اشارہ کر رہے ہیں تو چاند اپنا سینہ حضور کے اشارے سے چیر دے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ کریں تو اشارے کا نشان پا کر سورج ڈوبا ہوا واپس آ جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ کر دیں تو دشمن کے ہاتھ میں کنکر کلمہ پڑھنا شروع ہو جائے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے اور کھانا کھا رہے تھے، وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ، ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے وہ کھانا تسبیح بیان کرتا تھا، ہم کھانا کھائیں ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، حضور جس محفل میں بیٹھ جائیں کھانا جو ہے وہ تسبیح بیان کرتا ہے۔ پھر صرف یہی نہیں، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پانی بہت کم ہے، وضو کے لیے پانی بہت کم ہے، بندے بہت سارے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے 70، ایک میں آتا ہے 80، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ 1500 صحابہ کرام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک پیالہ لایا گیا جس کا منہ تھوڑا تنگ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلیاں اس میں رکھ دیں، فَلَقَدْ صحابہ فرماتے ہیں فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں سے پانی پھوٹ رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا تھا۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا اے اعلیٰ حضرت بتائیں سب سے افضل پانی کون سا ہے؟
تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم یہ سمجھتے ہوگے کہ شاید آب زمزم سب سے افضل پانی ہے، لیکن نہیں، دنیا میں سب سے افضل اور اعلیٰ پانی وہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں سے نکلا تھا۔ تو پتہ چلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے انسان تو بنایا ہے، بشر تو بنایا ہے، لیکن ہماری طرح بشر نہیں ہیں، وہ افضل البشر ہیں۔ وہ دنیا میں رہ کر توجہ اللہ بھی رکھتے ہیں اور مخلوق کی طرف بھی توجہ رکھتے ہیں، اللہ سے انوار و تجلیات کا فیض لے کر مخلوق میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایسا کوئی بندہ نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا، اسی وجہ سے اس نبی پر جو کتاب نازل کی گئی، جس طرح یہ نبی بے مثل و بے مثال ہے، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کتاب عطا کی گئی ہے وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ کوئی مثل ان کا ہو کس طرح، وہ ہیں سب کے مبدا و منتہا، نہیں دوسرے کی یہاں جگہ کہ یہ وصف دو کو ملا نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ملا ہے وہ کسی کو نہیں ملا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، محبوب بنا کر بھیجا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ۔ اے کفار، تم یہ کہتے ہو کہ جس طرح شعراء بیٹھ کے ایک ایک شعر سوچ کے پوری ایک دستان لکھ دیتے ہیں، اپنی کتاب لکھ لیتے ہیں، تم میرے نبی کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کے دو دو آیتیں بناتے ہیں، پھر وہ لکھ لکھ کر ہمیں سناتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں۔ تو اے کفار، اگر تم یہ کہتے ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاس سے آیتیں لکھتے ہیں، تو آؤ ہم تمہیں چیلنج دیتے ہیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس قرآن جیسی ایک سورت لے کے آؤ، سب سے چھوٹی سورت، یعنی سورہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ جس کی 3 آیات ہیں، اتنی سورت لے کے آؤ کہ جس میں اسی طرح بیان ہو جس طرح قرآن کریم میں بیان ہے۔ صرف تم ہی نہیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا اپنے تمام دوستوں کو ملا لو، اپنے تمام حمایتیوں کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس قرآن کریم جیسی ایک سورت بنا کے لاؤ، پھر میں ہم مان جائیں کہ تم سچی ہو۔ لیکن اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پہ قرآن پاک کی خوبیوں پہ بھی ذرا غور کریں۔ قرآن پاک میں لاکھوں وہ خوبیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے عرب کے لوگ مقابلے سے عاجز رہے، وہ مقابلہ نہ کر سکے۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے ایک بات بتائی جاتی ہے کہ شاعر کا کلام اعلیٰ ہوتا ہے جو کہ جھوٹ اور مبالغے سے کام لے۔ سچی اور سیدھی سادی باتیں معمولی معلوم ہوتی ہیں، مگر قرآن پاک کی یہ خوبی ہے کہ جھوٹ اور مبالغے سے بالکل پاک ہے، لیکن پھر بھی اس میں وہ کشش ہے کہ سننے والے تڑپ جاتے ہیں۔ آج بھی اس کو سننے والے آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہوتے ہیں۔ اس قرآن نے صحابہ کرام میں وہ جوش پیدا کر دیا کہ وہ گھر بار، مال و دولت، عیش و آرام، حتیٰ کہ وطن تک چھوڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو لیے۔ سچی اور سیدھی بات کہتا ہے یہ قرآن، مگر دلوں میں ایسا سرور پیدا کر دیتا ہے کہ بندہ تڑپ کے رہ جاتا ہے۔ دوسرا یہ دیکھی ہوئی چیز کی خوبیاں بیان کی جا سکتی ہیں۔ شعراء حضرات معشوق اور شراب، گھوڑا، بادشاہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں، ان کی تعریف بیان کرتے ہیں تو زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں، مگر بے دیکھی چیز کی تعریف کر کے اس کے اوصاف دلوں میں اتار دینا قرآن شریف کی خصوصیت ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قیامت، جنت، دوزخ، یہ ساری چیزیں بے دیکھی ہیں، مسلمانوں نے ان کو دیکھا نہیں ہے۔ قرآن نے ان بے دیکھی چیزوں کو ایسا منوایا ہے کہ عرب کے بڑے بڑے فاسق، متقی، پرہیزگار بن گئے۔ اور تیسرا یہ کہ بڑے بڑے شعراء کے کلام میں 1 یا 2 شعر اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں، باقی معمولی ہوتے ہیں، یا ایک شعر اعلیٰ ہوتا ہے، لیکن قرآن پاک اول سے آخر تک ایسا فصیح ہے کہ اس کے مقابلے سے خلقت عاجز ہے۔ اس لیے اس کی ایک ایک آیت میں اگر غور کیا جائے، ایک ایک آیت کو اگر بار بار پڑھا جائے تو دل میں نور ایمان اور اجاگر ہوتا ہے۔
اور چوتھا یہ کہ اگر عمدہ سے عمدہ کلام چند بار بولا جائے تو اس میں پہلی سی لذت ختم ہو جاتی ہے، پہلی سی لذت نہیں رہتی۔ لیکن قرآن پاک کی یہ خصوصیت ہے کہ ایک مضمون کو مکرر بیان فرماتا ہے، لیکن ہر جگہ نیا لطف، نیا سرور، نیا مزہ آتا ہے۔ پانچواں یہ کہ بڑے بڑے خطیب اور شعراء کہتے ہیں کہ عشقیہ مضامین پر لطف ہوتے ہیں، عشقیہ جو مضامین ہوتے ہیں وہی صرف پر لطف ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو حلال و حرام والے مسائل ہوتے ہیں وہ پر لطف نہیں ہوتے، ان میں سکون حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن حرام و حلال کے مسئلے خشک، جن کے بیان سے مجمع کو وجد نہیں آتا، قرآن کریم کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ خشک مضامین بھی اس طریقے سے بیان فرماتا ہے کہ سننے والوں کو وجد آ جاتا ہے، سننے والے سن کے تڑپ اٹھتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں۔ چھٹا یہ کہ اچھے سے اچھا کلام ہر موقع پر لطف نہیں دیتا، خوشی کے موقع پر اور مرثیہ اور غم کے موقع پر دل خوش کن قصیدے نہیں پڑھے جاتے، لیکن قرآن پاک کی یہ خصوصیت ہے کہ ہر وقت اس کا پڑھنا لطف دیتا ہے، سرور دیتا ہے۔ خوشی اور غمی، راحت و مصیبت، جس وقت میں بھی یہ قرآن کریم پڑھا جائے دل کو تسکین اور دل کو سرور حاصل ہوتا ہے۔ ساتواں یہ قرآن کریم سارے علموں کی اصل ہے، علم کلام، علم فقہ، علم اصول، علم نحو، علم بلاغت، علم زہد، علم غیب کی خبریں، زمین کا علم، آسمان کا علم، علم الافلاک، اسی طرح سائنس کا علم، زمینوں کا علم، ستاروں کا علم، ہر طرح کا علم، اس کی اصل جو ہے وہ قرآن کریم ہے۔ ہر کتاب ایک فن بیان کرتی ہے، لیکن قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو تمام فنوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ اور آٹھواں یہ کہ اعلیٰ کلام چند بار پڑھنے سے پرانا ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کو پڑھتے جاؤ، لطف بڑھتا جاتا ہے، لطف کم نہیں ہوتا۔ نواں یہ کہ بہتر سے بہتر دوا اپنے میں ایک یا دو وصف رکھتی ہیں۔ قرآن پاک کی یہ خصوصیت ہے کہ ہر جسمانی روحانی بیماری کا مکمل علاج ہے۔ اس کی عبارت تعویذ بنے، اس کا پڑھ کر دم کرنا مصیبتوں کو ٹالے، اس پر عمل کرنے سے دونوں جہاں کی بلائیاں نصیب ہوں۔ اور دسواں یہ کہ سارے علوم اس کے خادم ہیں اور یہ سب کا اصلی مقصود ہے۔ صرف نحو، منطق، فلسفہ وغیرہ اس لیے پڑھے جاتے ہیں تاکہ قرآن کریم کو سمجھ آ جائے، قرآن کریم کا فہم حاصل کیا جائے۔ پر چند استاد ان کتابوں کو پڑھا دیتے ہیں، منطق کا ایک استاد یا دو استاد، اور اسی طرح علم النحو کا ایک یا دو استاد، لیکن قرآن کریم کے لیے ابتدائی استاد اور ہیں۔ مثلا سب سے پہلے قاعدوں کی پہچان کرانے کے لیے، حروف کی پہچان کرانے کے لیے علیحدہ استاد، قاری اس کے پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہے، اس کی قرات سکھاتا ہے، عالم اس کے مضامین ذہن نشین کراتا ہے، اسی طرح اس کے معنی مفاہیم ذہن میں بٹھاتا ہے، صوفی اس کے اسرار جو ہے ان کو بیان فرماتا ہے، اس کے اندر چھپے ہوئے خزانوں کو ڈھونڈ کے عوام کے سامنے رکھتا ہے۔ اتنے استادوں سے پڑھ کر پھر بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے قرآن پاک پر پوری طرح عبور حاصل کر لیا ہے، یا میں نے قرآن کریم کو مکمل جان لیا ہے۔ جو اپنی زندگی صرف کر دیتا ہے آخر میں یہی کہتا ہے کہ میں نے تو اپنی پوری کوشش کر لی ہے لیکن میں ابھی تک قرآن کو مکمل نہیں سمجھ سکا۔ تو یہاں پہ ایک اور بھی چیز ہے، جب ان کو کہا گیا کہ اے کفار لے آؤ ایک سورت، لے آؤ، اگر تم سچے ہو تو ایک سورت لے آؤ، لیکن وہ عاجز آ گئے، وہ نہ لا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے فرما دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز ایسا نہ کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ تو علیم الخبیر ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو پھر ڈرو اس آگ سے، الَّتِي وقودها الناس، جس کا ایندھن انسان ہے، والحجارہ، اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ تو اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے، چیلنج دی گئی
اب اللہ کو پتا تھا یہ چیلنج پوری کر ہی نہیں سکتے، ان کے بس میں ہی نہیں ہے کہ قرآن جیسی ایک صورت پیدا کر سکیں، ایک صورت جو ہے وہ بنا کر لا سکیں۔ اللہ نے فرمایا تم ایسا نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، انسانوں اور پتھروں کو اس آگ میں ڈالا جائے گا تاکہ وہ آگ اور روشن ہو۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اے لوگو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو تمہاری آگ ہے یہ جہنم کا 17واں حصہ ہے، اور اگر جہنم کی آگ کا ایک شعلہ، جب بندہ تندور تپاتا ہے تو اس سے ایک شعلہ اوپر ہوا میں بلند ہوتا ہے، اگر وہ ایک شعلہ دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو ساری دنیا جل کر بسم ہو جائے، ساری دنیا جو ہے وہ جل کر خراب ہو جائے۔ اور یہاں پہ اس آیت میں اگر غور و فکر کیا جائے تو یہاں پہ ہے اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِین، جہنم جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ تو پتہ چلا جہنم جو تیار کی گئی ہے وہ صرف کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، کوئی بھی مومن جہنم میں نہیں رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ سزا وغیرہ اپنے جتنے بھی برے اعمال ہیں ان کی سزا جہنم سے کاٹ کے پھر جو ہے وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا، لیکن کفار وہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ جہنم میں ہی رہیں گے، جہنم میں جلتے رہیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کریم میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان قرآنی آیات کو بار بار پڑھنے، اس سے اپنے دل کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔